السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جماعت نہم اور دہم کی اسلامیات کے حوالے سے موضوع کا انتخاب سورہ احزاب کیا گیا ہے۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کی آیات 9 تا 20 کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے بما ترجمہ۔ آیات ملاحظہ کی گئی ہیں۔ آیات ملاحظہ ہونے سے پہلے لفظ سورہ احزاب سے نکلا گیا حزب، یعنی کہ حزب سے نکلا احزاب، حزب سے مراد گروہ ہیں۔ آج ہم آیات میں گروہ کے متعلق پڑھیں گے۔ ان میں ایسے گروہ بھی ہیں جو کہ ایمان لائے، ایسے گروہ بھی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عین جنگ کے موقع پر عہد شکنی کی، ایسے گروہ بھی ہیں جنہوں نے عین جنگ کے موقع پر پیٹھ پھیرنے کی کوشش کی۔ آئیے آیات ملاحظہ کرتے ہیں۔ آیات ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنو، خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو ان کو دیکھ رہا ہے جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ، یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں، تو لوٹ چلو، اور اگر گروہ ان میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے اور کہنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر داخل ہوں، پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگے، اور اس کے لیے بہت ہی کم توقف کرے، حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرستش ہوگی۔ جناب، میں نے یہ آیات 1 تا 15 تک آپ کو ترجمہ سنایا۔ ترجمے کا مفہوم سمجھاتی چلوں۔ ترجمے کے مفہوم میں جو آیات 9 تا 10 میں یہ وضاحت دی گئی کہ جب جنگ کا موقع آئے گا اور جنگ کا کفار کے لشکر سے سامنا ہوگا، کفار کا لشکر کی تعداد جو تھی اس وقت 10,000 تھی۔ مشرکین مکہ کی قیادت کون کر رہا تھا؟ ابو سفیان کے پاس تھی، اور تعداد ان کی 10,000 تھی، جبکہ مسلمان 3,000 تھے، اور وہ چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں گھر گئے تھے۔ کیسے گھر گئے تھے کہ ایک گروہ جو وہ گروہ تھا کہ جب معاہدہ طے ہوا تھا اور جب حریف بنایا جاتا تھا تو وہ قبیلہ بے شک مسلمان نہ ہو لیکن وہ مسلمانوں کا ہر ممکن ساتھ دے گا، جنگ کے وقت میں بھی اور امن کے وقت میں بھی۔ تو اسی طرح بنو قریظہ، بنو عطفان، بنو نذیر، اس طرح کے کئی قبیلے تھے جنہوں نے عین جنگ کے موقع پر کفار لشکر کے ساتھ مل گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد شکنی کی۔ بیچ جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر اپنے عہد خلافی کرنے کے بعد وہ کفار کے لشکر کے ساتھ مل گئے، تو لشکر کی تعداد بڑھ گئی۔ اوپر نیچے سے آنے سے مراد یہی کہا گیا ہے کہ چاروں طرف سے لشکر کی تعداد بڑھ گئی۔ خود کفار کا لشکر 10,000 اور پھر مزید قبائل اس میں جب مل گئے تو لشکر کی تعداد بڑھ گئی، اور جب مسلمان تو اور کمزور جب ہوگا نا، جب ان کے اپنے اٹھ کر سامنے مخالف چلے جائیں یا اپنے اٹھ کر مخالف نہ بھی جائیں تو اپنوں کو چھوڑ جائیں گے، تو وہ حیثیت مسلمانوں کی، وہ روب اور دبدبہ سب کم پڑ گیا، کم ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہاری مدد کیسے کی؟ ہم نے تمہاری مدد فرشتوں کے ذریعے کی، ہم نے تمہاری مدد ہوا کے ذریعے کی، کہ ہم نے ہوا ایسی چلائی کہ ان پر ایک تمہاری طرف سے روب اور دبدبہ پیش کیا، ایک تمہاری طرف سے ہم نے انہیں خوف طاری کرنے کی کوشش کی۔ غزوہ احزاب جو ہے 5 ہجری میں ہوا۔ احزاب اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس موقع پر تمام اسلام دشمن گروہ مسلمانوں پر مدینے میں حملہ ور ہوئے۔ میں سمجھا چکی ہوں گروہ کس طریقے سے، غیبی مدد کس طرح سے ملی کہ تمام تیز تند ہوا آئی جس نے مشرکین کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا، جانور
جو ہے جانور سمیت جو ہے جتنے بھی جانور تھے اور مال تھا وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے آ گئے اور انہوں نے دشمنوں کے دلوں میں ایسا خوف اور ہیبت طاری کر دی کہ وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی نے بھی ایک اہم مشورہ دیا، کیونکہ تعداد کم تھی مسلمانوں کی، تو اب چاروں طرف سے جب گھراؤ ہو تو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہم جنگ کے مقام سے ڈگمگائیں بھی نہ اور ہماری جنگ بھی برقرار رہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی، جس کی وجہ سے دشمن کا لشکر مدینے کے اندر نہ آ سکا۔ تقریباً 1 ماہ تک یہ محاصرہ جاری رہا اور مسلمان سخت خوف اور اضطراب کے عالم میں مبتلا رہے، یعنی اپنے آپ کو محفوظ بھی کرنا ہے۔ تعداد مزید کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی میں نے ایک گروہ کا ذکر کیا، وہ گروہ جو کہ حلیف گروہ تھا، جو قبائل ایسے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے لیکن مسلمانوں کو چھوڑ کر عین موقع پر مشرکین کے ساتھ جا ملے۔ ابھی ایک گروہ ایسا بھی آئے گا جو مسلمانوں کے اندر ہی موجود ہے لیکن وہ بہانے کرے گا، اس گروہ کی میں آگے بات کروں گی۔ تو جناب یہ آیات جو ہے 11 تک کا مفہوم میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اب 15 تک کا مفہوم یہ ہے کہ غزوہ احزاب کے دوران منافقین کا طرز عمل، اسے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں 11 تا 15 میں بیان کیا ہے۔ منافقین کا جو طرز عمل تھا نا وہ یہ تھا کہ جنگی لشکر کو دیکھتے ہی منافقین کی زبانوں پر وہ بات آ گئی جو ان کے دلوں میں تھی، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مدد کا وعدہ ایک فریب تھا۔ یعنی منافق جو تھے، ہر قوم میں منافق لوگ موجود ہوتے ہیں اپنے مطلب کے لیے۔ میں نے منافق کی مکمل تفصیل آپ کو سمجھائی تھی کہ اپنے مطلب کے لیے وہ دین کی تبدیلی اور عقیدے کی تبدیلی کر لیا کرتے ہیں۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہوتا ہے۔ تو ایسے منافق بھی آئے، کیونکہ آیات میں آگے بھی بتایا جائے گا کہ وعدہ لیا گیا تھا خصوصاً اس موقع پر کہ کون کون ہے جو اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا خندق کھودنے سے بھی پہلے، جب تمام چاروں طرف سے گھراؤ بڑھ گیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چٹان پر کافی ضرب لگائے جو ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں گھبراؤ نہیں، روم اور دیگر ممالک کے نام لیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہمارے ہوں گے، ہم فاتح کہلائیں گے اور یہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ اس پر منافق جو ہے ہنسنے لگے اور باتیں کرنے لگے کہ ہمارا نبی تو ہم سے نعوذ باللہ مذاق کر رہا ہے، یا پھر نعوذ باللہ اس کے وعدہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، وعدے کی خلاف ورزی ہی کرنی پڑے گی۔ تو ایسا کام منافقین کرنا چاہتے تھے جو اس موقع پہ کیا۔ اور ایک اور تکلیف دینے والا عمل یہ تھا کہ ان منافقین میں سے ایک جماعت کہنے لگی کہ اے اہل یثرب، یعنی کہ مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا اور اسی لیے اس کو تبدیل کیا گیا کیونکہ منافقین اور مشرکین یثرب کہہ کر پکارتے تھے، مسلمانوں کے لشکر میں رہنا تو سخت خطرناک ہے، اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، یعنی کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، جہاد کو بیچ رستے میں چھوڑ دو، یہ ان کا مشورہ تھا۔ اور یہ فرمایا گیا جو آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا۔ ان میں سے ایک دوسرا گروہ راہ فرار کا بہانہ بناتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگا کہ ہمارے اہل خانہ کی جان و مال اور آبرو خطرے میں، یعنی وجہ کیا بنائی کہ ہم جو پیچھے چھوڑ کر آئے ان کی جان و مال خطرے میں ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا، جس کے لیے نبی فرما دے کہ وہ حفظ و امان میں ہے، وہ حفظ و امان میں رہتا ہے۔ ساتھ ہی یہ وہی منافق تھے جو جنگ بدر تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن مسلمان جب فاتح ہو کر اور مال غنیمت لے کر واپس آئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا اظہار کیا بلکہ یہ عہد بھی کیا تھا کہ آئندہ جب بھی کفر سے معاہدہ پیش آیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ضرور لڑیں گے، لیکن غزوہ احزاب کے موقع پر یہ پیٹ پھیرنے والوں میں سے ہو گئے۔ تو کتنے گروہوں کا میں نے ذکر، جتنا سٹارٹ میں نے کیا تھا جتنے گروہوں کا ذکر وہ تمام میں سمجھا چکی ہوں۔ اب آخری آیات کی جانب بڑھتے ہیں، 15 تا 20۔ کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارنے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ کہہ دو اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے۔ بے شک بات صحیح ہے کہ اگر تم اس وقت جو آزمائش کا وقت ہے اس میں پورا نہ اترے اور تم بھاگنا چاہتے ہو، جو کہ سخت منع ہے، جہاد کے موقع پر کسی بھی حالت میں آپ نے پیٹھ نہیں پھیرنی، 3 وجوہات سورہ انفال میں بیان کی گئی تھی، لیکن اگر تم بھاگتے ہو اس لیے کہ تم بچ جاؤ گے تو تم خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے؟ اور اگر ہم مہربانی، یعنی اللہ سے فرماتا ہے، اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے، اگر ہم آپ سے مہربانی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو جو ہے ہٹا نہیں سکتا، یا آپ کے ساتھ کوئی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔
اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم، یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، اور پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو گے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو۔ یعنی میں آیات 20 تک کا خلاصہ، مختصراً خلاصہ سمجھاتے ہوئے آپ کو بتاتی ہوں۔ مفہوم یہ کہ جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے کے حوالے سے ان آیات میں واضح طور پر 18 سے 20 تک میں فرمایا گیا کہ الموقنین یعنی منافقین میں سے تھے جو اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے سے روکتے تھے۔ بخیل سے جو یہاں مراد ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کی مدد میں بہت بخیل ہیں، کنجوس ہیں، یہ جنگ کے موقع پر خندق کھود کر تم سے تعاون کرنے میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں یا تمہارے ساتھ مل کر لڑنے میں بھی بخیل ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جب خوف و دہشت کا موقع آ جائے تو ان کی بزدلی قابل دید ہے، ان پر موت کی غشی جیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ منافقوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے، جب خوف جاتا رہتا ہے اور اپنی شجاعت اور مردانگی کے بابت جھوٹی ڈینگیں مارتے ہیں، اور غنیمت کی تقسیم کے وقت مال کے بڑے حریص ہو جاتے ہیں، یعنی کہ عین وقت جب مال غنیمت بٹنے لگتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں، اور جب ان پر آزمائش کا وقت آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں، سخت آزمائش ہوتی ہے کہ خندق کھودنا اور ان خندق میں رہنا، اور بغیر پانی کے بغیر ہوا کے شدید ترین مشکل کام تھا۔ ایسے مواقع پر وہ بھاگ جانے کو ہوتے ہیں، اور جب پھل ملنے لگتا ہے تو وہ مسلمان بن کے مسلمانوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اعمال کی بربادی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ حکم فرمایا کہ یہ ایمان لاتے ہی نہیں، لہذا ان کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو بچوں یہ میں نے آیات آپ کو 9 تا 20 کا مفہوم مختصراً اور اپنے تئیں سمجھانے کی بھرپور کوشش کی۔ باقی آپ نے اس سے متعلق سوالات پر غور کرنا ہے، سوالات موجود ہیں۔ سورہ احزاب کی روشنی میں بتائیں کہ غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی، یہ ہیڈنگز موجود ہیں۔ پھر اس سے متعلق دوسرا سوال ہے، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان و منافقین کا طرز عمل کیا تھا۔ تیسرا سوال ہے، سورہ احزاب میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے الموقنین کے بارے میں کیا فرمایا گیا۔ جناب یہ آپ کا کام جو ہے کاپی میں کرنا ہوگا۔ مختلف جتنی میں مفہوم تفاسیر سے آپ کو دے سکتی تھی دی۔ ویڈیو سننے کے لیے بہت شکریہ۔